اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں مزار قائد کے سائے تلے موجود ہیں اور پرسوں اتوار کو انشاءاللہ یہیں سے ایک بہت عظیم الشان کراچی کارواں اس کا آغاز ہوگا، جو شہر کے بہت اہم ترین علاقوں سے گزرتا ہوا یہاں سے ہم مین اسٹریم آبادیوں سے گزرتے ہوئے جائیں گے۔ لسبیلا چوک، گولی مار، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی سے آگے یو پی موڑ، پھر نئی کراچی، سرجانی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اندر سے نئی کراچی کے علاقوں سے ہوتے ہوئے شفیق موڑ، اور پھر اس کے بعد سوراب روڈ، اور سوراب روڈ سے فیڈرل بی ایریا، کریم آباد، لیاقت آباد 10 نمبر اور سپر مارکیٹ پہ جا کے کراچی کارواں کے اس پہلے فیز کا اختتام ہوگا۔ ایسے وقت میں جب کہ عوام کے مسائل سے لگتا ہے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور انسانوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، منڈی لگی ہوئی ہے اور لوگوں کے ضمیر ایک مرتبہ پھر جاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ عجیب ضمیر ہیں جو کبھی جہانگیر ترین کے جہاز میں جاگتے ہیں اور کبھی سندھ ہاؤس میں زرداری صاحب کی کسٹڈی میں جاگ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کو اور ملک کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہی مہنگائی، یہی بے روزگاری، اور ہمارا شہر کراچی تو کسی کے ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ تحریک جو ہم نے کراچی کے حق کے لیے چلائی ہے اور اس میں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، عوام اس کی پشت پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اگر اس تحریک کو روک دیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور انہی بے ضمیروں کے نظارے کرتے رہیں، تو چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن، انہوں نے اپنے ماضی کے پورے کنڈکٹ سے یہ بات بتا دی ہے، سمجھا دی ہے کہ انہیں کراچی کے 3-3.5 کروڑ عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس تحریک کو روک نہیں سکتے۔ اس ہنگامے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ عوام کی ترجمانی کریں گے، اور وہ سارے حقوق جو شہر کراچی کے سلب کر لیے گئے ہیں اس کے لیے جد و جہد کو تیز تر کریں گے۔ اس وقت کراچی شہر میں ڈاکوؤں کا راج ہے، اسٹریٹ کرائمز ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں جتنے قتل کی وارداتیں ہوئیں، لوگوں کی چیزیں چھینتے ہوئے، موبائل، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، پیسے، ہماری خواتین سے پرس چھینتے ہوئے، زیورات چھینتے ہوئے، اس کے اوپر کوئی کارروائی اب تک عمل میں نہیں آئی ہے۔ سندھ حکومت براہ راست اس بات کی ذمہ دار ہے اور وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ضرور اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی انویسٹمنٹ اور اخراجات پیپلز پارٹی سندھ ہاؤس اسلام آباد میں کر رہی ہے، اگر اتنے اخراجات اور اتنی انویسٹمنٹ کراچی کی سڑکوں پہ کر دے، کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کر لے، تو شاید کراچی کے لوگوں کا کچھ بھلا ہو جائے، سندھ کے عوام کا کچھ بھلا ہو جائے۔ کبھی سینٹ کے انتخاب کے موقع پر کروڑوں اربوں روپے کی بولیاں لگتی ہیں، اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، اور کبھی تحریک عدم اعتماد کے نام پر یہ سب کھلواڑ کھیلا جاتا ہے۔ پاکستان کے عوام وجہ طور سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے ووٹوں کے ساتھ یہ کیا سلوک تم کرتے ہو؟ بالخصوص یہ شہر کراچی جو 30-35 سال سے اس کا مینڈیٹ برائے فروخت ہے۔ کراچی شہر کے مینڈیٹ کے سوداگر ہر کچھ عرصے کے بعد چوک پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری قیمت لگائے۔ 3.5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ مزے لینے والی ایم کیو ایم، 7 سیٹوں پر 3 وزارتیں حاصل کرنے والی ایم کیو ایم، جب اس نے حالات کو دیکھا ہے تو دوبارہ سے اپنے ریٹ لگانے شروع کر دیے ہیں، اور کراچی کے عوام وہ ان کے ایجنڈے پر نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ان کو وزارتیں کتنی ملیں گی، پیپلز پارٹی سے قربت کتنی ہوگی، سندھ حکومت میں ان کو جگہ کتنی ملے گی، کیا گورنر ہاؤس پہ بھی ان کی دسترس ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ان کے پیش نظر یہ سوالات ہیں۔ اگر وہ یہ سارے 30-35 سال میں کراچی کے عوام کو توجہ میں رکھ کر کوئی بارگیننگ کرتے تو آج شہر کے یہ حالات نہیں ہوتے، لیکن ہمیشہ انہوں نے ذاتی مفادات کے اوپر کراچی کا مینڈیٹ بیچا ہے، اور ایک مرتبہ پھر وہ سوداگری کر رہے ہیں۔
ہم اس پوری مذموم حرکت کی نفی کرتے ہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو اب اس بات کا حق ملنا چاہیے کہ فری اینڈ فیئر بلدیاتی انتخابات ہوں، پھر لوگ انشاءاللہ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ان لوگوں کو اپنے سروں پر بٹھانا ہے یا ان کو مسترد کرنا ہے۔ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی حکومت سے وجہ طور سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کراچی سمیت پورے سندھ میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ اس پہ توجہ دیں۔ اس وقت کوئی وزیر، کوئی ایم این اے ایم پی اویلیبل نہیں ہے، سب دھندے پہ لگے ہوئے ہیں، سب خرید و فروخت کے عمل میں شریک ہیں، اور اس سندھ کے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسٹریٹ کرائم پر قابو پایا جائے، اور ہمیں بتائیں یہ حکومتیں وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کہاں ہے جو بڑی پیار اور محبت کے ساتھ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم فوج کے سائے تلے لے کر چل رہے ہیں، اور بار بار اعلانات پر اعلانات ہو رہے ہیں کہ فور منصوبہ پانی کا، وہ منصوبہ اس وقت کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ 650 ملین گیلن پانی کا یہ منصوبہ بالآخر یہ طے پایا تھا کہ اس پر یہ بن جائے گا، لیکن پھر اس کو 26 کروڑ یعنی 260 ملین گیلن پہ لے آئے ہیں۔ کراچی کی ڈیمانڈ کیسے پوری ہوگی؟ اور اسی طرح سے جو سڑکوں کا حال ہے، افتتاح پہ افتتاح تو ہو رہے ہیں، ریڈ لائن کا بھی افتتاح ہو گیا، یہ گرین لائن بھی دیکھ لیں، اس کو ٹاور تک جانا تھا یا نمائش تک بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اور جو اس وقت گرین لائن کے اس سڑکوں کی اور اس کے ارد گرد کی اور اس کے اسٹیشن کی صورتحال ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ وفاق نہ صوبہ کوئی اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ اپوزیشن کراچی کے لیے کچھ کرے گی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی، پنجاب سمیت پورے ملک کے موٹر ویز الگ طریقے سے بنے تھے، کراچی حیدرآباد موٹر وے میں کرپشن بھی بے تحاشا ہوئی، اور سپر ہائی وے کو ہی موٹر وے کا درجہ دے دیا۔ یہ نواز شریف صاحب نے کام فرمایا تھا۔ ہم کیسے مان لیں کہ انہوں نے کراچی کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں کیا؟ 11 مہینے میں میٹرو لاہور میں بن گئی تھی، 13-14 مہینے میں پنڈی میں بن گئی تھی، لیکن کراچی کی میٹرو 2.5 سال میں بھی نون لیگ نے نہیں بنائی تھی، اور پھر پی ٹی آئی نے تو مزید 3 سال بعد جو تحفہ دیا وہ ادھوری گرین لائن کا تھا۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی اس وقت اہم کردار ادا کر رہی ہے، یہ 14.5 سال سے سندھ کے عوام کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2005 میں پانی کا آخری منصوبہ K3 مکمل ہوا تھا، نعمت اللہ خان صاحب نے کیا، 17 برس میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ ان لوگوں نے نہیں کیا۔ یہی اپوزیشن ہے جو حکومت میں تھی، یہی پیپلز پارٹی ہے 14.5 سال سے اقتدار میں ہے۔ یہ کراچی کو پانی نہیں دیتے، کراچی کو سڑکیں نہیں دیتے، ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں جگہ جگہ سڑکیں۔ اہم ترین علاقہ مزار قائد کے سائے تلے آپ سڑکوں کی حالت دیکھ لیں، ٹوٹی ہوئی ہیں۔ او بھائی، سندھ ہاؤس کو آباد کرتے ہو، سندھ کو بھی تو آباد کرو، یہاں پر بھی تو توجہ دو۔ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ایم این اے ایم پی ایس کو خریدنے میں لگایا جا رہا ہے، اور بار بار انسانوں کی منڈی لگائی جا رہی ہے۔ ہم اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پرسوں اتوار کو 3 بجے یہی مزار قائد سے کراچی کارواں چلے گا، جگہ جگہ لوگ اس کا استقبال کریں گے، پورے شہر میں کیمپ لگیں گے، اور مختلف تاجر برادریاں اور سول سوسائٹی کے لوگ اور ان تمام پارٹیوں کے پولیٹیکل ورکر انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان پارٹیوں کے جو ہمدرد اور ورکرز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے مایوس لوگ ہوں یا ایم کیو ایم کے مایوس لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر کو کچھ نہیں کر کے دیا، وہ سب اگر کسی طرف دیکھتے ہیں تو وہ الحمدللہ جماعت اسلامی، اور ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں اور اس شہر کے حق کے لیے اور اختیار کے لیے جدوجہد کو تیز تر کریں۔ جب کوئی جینوئن ایشوز پر بات نہیں کر رہا تو جماعت اسلامی عوام کے ساتھ میدان میں کھڑی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج بھی پورے شہر میں عوام سے رابطہ ہو رہا ہے، کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ہینڈبل تقسیم ہو رہے ہیں، اور کل بھی جو ہے وہ پورے شہر میں کیمپ لگیں گے، موبائل پبلسٹی ہوگی، ہینڈبلز کی تقسیم ہوگی، اور پرسوں 20 مارچ کو انشاءاللہ ایک بہت بڑا کراچی کارواں نکلے گا جو ایک مرتبہ پھر پوری قوم کی توجہ کراچی کی طرف لے کر آئے گا۔
میں میڈیا سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ان جینوئن ایشوز کو بھی میڈیا میں جگہ دی جائے۔ 24 گھنٹے ایک ہی طرح کی باتیں سنتے سنتے اب پاکستان کے عوام کے کان پک رہے ہیں۔ جو آئینی جمہوری طریقہ ہے اس کے طریقے کے مطابق چلیں، لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں حکومت ہو یا اپوزیشن، صرف اپنے مفادات ان کو عزیز ہیں۔ ملک اور قوم عزیز ہوتا تو 74 سال میں یہ حکومت اور اپوزیشن مل کر ملک کا یہ حال نہ کرتے۔ اور پھر اپوزیشن اور حکومت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہی ضمیر رکھنے والے لوگ جن کا ضمیر بار بار جاگتا ہے، یہ کبھی قاف لیگ میں ہوتے ہیں، کبھی نون لیگ میں ہوتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، اور ایم کیو ایم برائے فروخت تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ اور یہی لوگ اچھل اچھل کر ایک دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو وڈیرا شاہی نظام ہے، یہ جو جاگیرداری نظام ہے، اور جو سرمایہ کی بنیاد کے اوپر الیکشن جیتنے کا نظام ہے، یہ جو الیکٹیبل کی سیاست ہے، یہ تمام پارٹیاں یہ غلیظ سیاست کرتی ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ اگر جنون یہ جمہوری جماعتیں ہوں، چاہے اپوزیشن ہو یا چاہے حکومت ہو، تو یہ اپنی پارٹیوں میں الیکشن کروائیں۔ آپ بتائیں اس وقت اپوزیشن کی بڑی بڑی جماعتوں کی پارٹیوں میں اپنے کیا الیکشن ہوتے ہیں؟ خاندانی غلام بن کر لوگ ان کی زندگی گزارتے ہیں۔ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، یا اس کی بیوی یا اس کا میاں، یا بیٹی یا بیٹا، بڑے بڑے لوگ، دانشور، اچھے لوگوں کی بھی پارٹیوں میں کمی نہیں ہوتی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب خاندان کی غلامی اختیار کرتے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ غلام در غلام لوگ ہیں۔ یہ پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کی سیاست ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر پارٹیاں چلاتے ہیں، وراثت کی بنیاد پر پارٹیاں چلاتے ہیں، وصیت کی بنیاد پر پارٹیاں چلاتے ہیں، جاگیرداری اور وڈیرا شاہی کی بنیاد پر پارٹیاں چلاتے ہیں، اور یہ اپنے لوگوں کو بھی با اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس اپوزیشن اور اس حکومت سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ اس لیے عوام کو ان سب لوگوں سے جان چھڑانی پڑے گی۔ ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے پورے ملک میں تحریک چلا رہے ہیں، بالخصوص اس شہر کراچی میں ہم عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی جس نے ماضی میں بھی اس شہر کو آباد کیا ہے، تعمیر کیا ہے، ترقی سے ہمکنار کیا ہے، ایک مرتبہ پھر یہ شہر تعمیر ہوگا۔ اس شہر میں پوٹینشل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہمیشہ اقتدار میں ساتھ رہے ہیں، اس اقتدار کے ساتھی ہونے کے نتیجے میں کراچی کے نوجوانوں کے لیے کیا حاصل کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم سے، ہمیں وہ نعرے یاد ہیں، ٹی وی بیچو اور وی سی آر بیچو اور اسلحہ خریدو، ہزاروں لوگ ہمارے شہید ہو گئے، نسلیں اجڑ گئیں، تعلیم تباہ ہو گئی، تہذیب تباہ ہو گئی۔ آج ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ کوٹا سسٹم کو تسلیم کر لو اور 40-60 کی بنیاد پر ملازمت دے دو، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اب تو کوٹا بھی شہری آبادی 52% اور دیہی آبادیاں 48% ہو گئی ہیں، کم از کم اتنا ہی منہ سے نکال دیتے۔ اس کے بجائے اس ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کیا، اور اب پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے ہاتھوں بکتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ 40 اور 60 کی بنیاد پر ملازمت دے دو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرٹ کی بنیاد پر ملازمت دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جعلی ڈومیسائل کا کاروبار ختم کرو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ انویسٹیگیشن کرو؟ کس نے کراچی کے جعلی ڈومیسائل بنائے ہیں؟ ہمیشہ ہمارا مینڈیٹ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے وڈیروں کو بیچتی رہی ہے، ایک مرتبہ پھر یہ کام کر رہی ہے۔ کوئی جینوئن ایشو نہیں اٹھایا انہوں نے کراچی کا، اس لیے ہم ان کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے۔ پی ٹی آئی کے تو 14 ایم این اے جیتے یہاں سے، انہوں نے تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ عمران خان صاحب، کراچی کے لوگوں نے آپ کو بڑی تمناؤں کے ساتھ ووٹ دیے تھے، اور آپ نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب حسرتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب کراچی کے عوام حکومت کے لوگوں کا بھی اور اپوزیشن کے لوگوں کا بھی، اور لوٹے اور لٹیروں کا اور چوک پہ بیٹھے ہوئے اپنے گاہکوں کے متلاشی پارٹیوں کا بھی انشاءاللہ احتساب کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہے
کہ اس پوری تحریک میں آپ سب لوگ ساتھ دیں، اور پرسوں 20 مارچ کو انشاءاللہ یہ کراچی کارواں آگے بڑھے گا اور سپر مارکیٹ لیاقت آباد پہ پہنچ کر اس کارواں کا پہلا فیز ہم ختم کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔